حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب ایک بندہ مومن اللہ تعالیٰ کے گھر کعبۃ اللہ میں جائے اور پھر غلاف کعبہ اپنے ہاتھوں میں لے کر دعا مانگے 40,000 فرشتہ اس کی دعا پر آمین کہنے کے لیے عرشوں سے اتر آتا ہے۔ جب ایک مسلمان اللہ کے گھر میں ہو اور پھر وہ غلاف کعبہ ہاتھوں میں لے کر اللہ سے دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو یہ اعزاز دے دیتا ہے کہ 40,000 فرشتہ اس دعا پر آمین کہنے کے لیے آسمانوں سے اتر آتا ہے۔ تو اندازہ کیجئے جب حرم کعبہ ہو اور پھر کعبۃ اللہ کی تعمیر بھی کی ہو اور پھر دعا مانگنے والا بھی اللہ کا خلیل ہو اور اس دعا پر آمین کہنے والا بھی ذبیح ہو، تو جس دعا کو مانگنے والا بھی نبی ہے، آمین کہنے والا بھی نبی ہے، تو اس دعا کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ تو سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کیا مانگتے ہیں؟ میرے اللہ، میں نے تیرے حکم پر تیرے گھر کو تعمیر کیا ہے، اب تیری بارگاہ سے دعا مانگتا ہوں، یا اللہ مجھے مال و زر نہیں چاہیے، مجھے دنیا کا مال و متاع نہیں چاہیے، ربنا وابعث فیہم رسولا، مجھے تو عطا فرمانا ہے تو پھر سونا محمد مصطفیٰ عطا کر دے۔ یا اللہ میں جانتا ہوں تو نے اپنے اس نبی کو بھیجنا تو ہے ہی، اس مصطفیٰ کریم نے آنا تو ہے ہی، لیکن اے اللہ یہ میرے لیے اعزاز کر دے کہ اپنے پیارے حبیب کو میری اولاد میں سے بھیج دے۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی رب ذوالجلال سے حضور علیہ السلام کی ذات کو مانگتے ہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ میں نے تیرا گھر بنا دیا ہے، اب اس گھر کو آباد کرنے والا نبی تو بھیج دے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے کلیم نبی ہیں، اور نبیوں میں آپ وہ نبی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ کلام کیا ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، ہم نے نبیوں کو ایک دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی اور کچھ سے اللہ نے کلام کیا، ورفع بعضهم درجات، اے پیارے محبوب سارے نبیوں سے بڑھ کے شانیں تو ہم نے تمہیں عطا فرمائی ہیں۔ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پہ جاتے ہیں، یہ تھوڑا اعزاز ہے کہ رب ذوالجلال سے ڈائریکٹ کلام کر دیں۔ اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ کسی سے ڈائریکٹ باتیں کرے، باقی انبیاء کرام علیہ السلام سے بذریعہ وہی کلام فرمایا ہے، لیکن سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ڈائریکٹ کلام کیا۔ جب اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ باتیں ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ عرض کرتے ہیں، میرے اللہ جب تیرا کلام اتنا میٹھا ہے تو تیرے دیدار کا عالم کیا ہوگا، یا اللہ مجھے اپنا دیدار عطا فرما۔ رب آرینی کی صدا آ گئی، اے اللہ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ تو جواب آتا ہے، اے پیارے موسیٰ علیہ السلام یہ دیدار تو ہم نے اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ کے لیے رکھا ہے، یا اللہ میں بھی تو تیرا نبی اور رسول ہوں، مجھے بھی تو نے کتاب عطا فرمائی ہے، میں تیرا کلیم ہوں، میرے اللہ حبیب اور کلیم میں بھی فرق ہوتا ہے۔ تو جواب آتا ہے، ہاں پیارے موسیٰ علیہ السلام کلیم وہ ہوتا ہے جو 40 دن امت کو چھوڑ کر طور پہاڑ پہ آ کر تنہائی اختیار کرے، کلیم وہ ہوتا ہے جو 40 دن میری حمد کرے، میری تسبیحات پڑھے، مجھے سجدے کرے اور پھر مجھ سے میرا دیدار مانگے۔ میں رب ہوں، دیدار کرواؤں نہ کرواؤں، لیکن فرمایا حبیب وہ ہوگا جو ام ہانی کے گھر آرام کر رہا ہوگا، میں جنت کو بھی سجاؤں گا، عرش و فرشوں کو بھی سجاؤں گا، پھر جبریل جا کر محبوب کی تلیوں کو چوم کر جگائے گا، پھر میرا محبوب عرشوں پہ آئے گا اور میں سارے حجاب اٹھا کر اپنے حبیب کو اپنا دیدار عطا فرماؤں گا۔ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب مل جاتی ہے، آپ وہ کتاب لے کر آ جاتے ہیں اور پھر اس کتاب میں محبوب کی امت کی شان پڑھتے ہیں کہ نبی آخر الزمان کی امت کی بڑی شان ہوگی، اور وہ امت اس قدر شان کی حامل ہے کہ نیکی کا ارادہ کرے گی اجر مل جائے گا، نیکی کی طرف قدم اٹھائے گی ہر قدم پہ ثواب ملے گا، پھر جب نیک کام کرے گی
تو اللہ اس کو ایک نیکی پر 10 گنا بڑھا کے اجر عطا کرے گا۔ تو عرض کر دی یا اللہ یہ امت مجھے عطا کر دے۔ جواب آیا پیارے موسیٰ علیہ السلام یہ امت تو میں نے اپنے محبوب کے لیے پسند کی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ عرض کر دیتے ہیں یا اللہ اگر وہ امت تو مجھے عطا نہیں کرتا تو پھر مجھے اپنے اس نبی کا امتی ہی بنا دے۔ تو میں نے عرض کی اللہ کا ہم پہ کرم ہوا کہ رب کریم نے ہمیں محبوب کا امتی کر دیا، وگرنہ میرے محبوب کا امتی ہونے کے لیے تو اللہ کے نبیوں نے بھی دعائیں مانگی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کے لیے لوگوں نے صدیوں انتظار کیا، راستے کی سخت مشکلات سے گزرے، اور پھر زندگی کے کسی موڑ پہ آ کے ایمان نصیب ہوا اور مصطفیٰ کا امتی ہونے کا اعزاز ملا۔ مجھے اور آپ کو نہ تو انتظار کرنا پڑا اور نہ کوئی دعا کرنی پڑی، یہ تو ہمارا نصیب ہے کہ ہم پیدا ہوئے تھے، مولانا صاحب ہمارے گھر میں آئے اور انہوں نے ہمارے دائیں کان میں اذان پڑھ کر یہ کلمہ دل نواز سنا دیا کہ آنے والے تجھے مبارک ہو، تیرے رب نے زندگی کے پہلے دن سے ہی تجھے محمد عربی کا امتی کر دیا ہے۔